جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا سعد نے جو تبلیغی اجتماع میں بھوپال کے تبلیغی اجتماع میں جو کچھ کہا تو اس کا جواب اور اس پر رد کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے محتمیم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اس بیان پر رد عمل کیا ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند سے بات نکلی ہوئی ہے کیونکہ اس کا جواب جو ہے اور مولانا سعد صاحب کا جو جواب دیا گیا ہے، ان کو جو جواب دیا گیا ہے تو دارالعلوم دیوبند سے دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے 4-5-6 سال پہلے مولانا سعد پر دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ بھی آیا تھا، تو اس فتوے کو لے کر جو مولانا سعد کے اندھ بھکت تھے تو ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور ان سے رہا بھی نہیں گیا کہ بتاؤ دارالعلوم دیوبند نے ہمارے حضرت جی ہمارے پیر ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگا دیا ہے، یہ چیز اندھ بھکتوں سے رہی نہیں گئی۔ خیر، اس وقت جو مولانا سعد نے تبلیغی اجتماع میں بیان دیا ہے اور اس پر رد عمل مفتی ابوالقاسم صاحب نے کیا ہے تو اندھ بھکتوں سے پھر بھی نہیں رہا جاتا۔ میں اندھ بھکتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم تبلیغی جماعت میں لگے ہو، تم کو کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا مسئلہ کیسے کہاں پر ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے، کیا فتویٰ ہے کیا ہے، تم کو یہ سب کچھ نہیں پتا، لہٰذا تم اس مسئلے میں نہ بولو، تم بول کر تم اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ مفتی صاحب نے جو مولانا سعد کو جواب دیا ہے یا بیان پر ان کے رد عمل کیا ہے تو اس لیے نہیں کیا ہے کہ مولانا سعد کو نیچے گرایا جائے یا مولانا سعد کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا جائے یا مولانا سعد کا جو مرتبہ ہو جو مقام ہو تو اس مقام سے ان کو نیچے گرا دیا جائے، اس لیے مفتی صاحب نے بیان نہیں دیا ہے اور ان کے بیان پر رد عمل نہیں کیا ہے، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ بھائی جو چیز حدیث سے ثابت نہ ہو تو اس کو حدیث سے آپ کیوں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مفتی صاحب نے جو بیان دیا ہے تو اصلاح کے لیے دیا ہے تاکہ مولانا سعد صاحب کی جو ہے تو اصلاح ہو سکے، اس لیے۔ اور اندھ بھکتی جو ہے اندھی تقلید ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے اس پر غور کیا جائے، اور قرآن اور حدیث پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلے مدرسوں میں وقت لگانا پڑے گا، مدرسوں میں پڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ تبلیغی جماعت میں 3 دن چلے جاؤ وہاں آپ کو تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی، نہیں، وہاں بنیادی چیزیں دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تبلیغی جماعت میں بتا دی جاتی ہیں، لیکن مسائل پر غور کرنا، فتووں پر غور کرنا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ تلاش کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو مدرسے کا رخ کرنا پڑے گا۔ تو بھائی اندھ بھکتوں سے گزارش ہے کہ اندھ بھکتی اس طرح نہیں کی جاتی ہے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں۔ مولانا سعد نے الٹا سیدھا بیان دے دیا، بس اسی کو لے کر دوڑ رہے، ہاں ہمارے حضرت نے سب کچھ کر دیا سب ٹھیک ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور یہ دیکھو کہ مدارس کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے جو قرآن اور حدیث ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو قرآن پر نظر رکھو، حدیث پر نظر رکھو اور اسی کی روشنی میں بات کرو، اور اگر تم کو یہ نہیں آتا ہے تو کسی عالم سے معلوم کرو، اور عالم سے تم معلوم نہیں کرو گے کیونکہ یہ علماء کے مخالف ہو۔ اور مولانا سعد صاحب جو ہیں تو یہ لوگوں کے ذہن میں، تبلیغی جماعت والوں کے ذہن میں یہ بٹھا رہے ہیں کہ مدارس کی اہمیت کم کی جائے، یہ بٹھا رہے ہیں ان کے ذہن میں تاکہ مدارس کی اہمیت کم ہو جائے، علماء کی جو اہمیت ہے وہ بھی کم ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں مولانا سعد صاحب جو اس پہ لگے ہوئے ہیں بالکل درست نہیں ہے، اور بھائی اندھ بھکت جو ہے تو اندھ بھکتی میں مشغول ہے۔ میں پھر ایک بار یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے قرآن اور حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا تم تبلیغی جماعت میں 3 دن لگائے ہو، لہٰذا اپنے 3 دن اپنے پاس رکھو، اور اس کے لیے تمہیں مدرسے میں جانا پڑے گا، وہاں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اصل تو ہمارے مدرسے ہیں، دین کی خدمت اگر کہیں سے اٹھی ہے تو اصل مدرسوں سے۔ تبلیغی جماعت میں یہ بات زیادہ تر کہی جاتی ہے کہ دین جو پھیل رہا ہے وہ ہمارے تبلیغی جماعت سے پھیل رہا ہے۔